لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت کا کام شروع کیا تو لوگوں نے دشمنی بھی شروع کی۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ پیغمبر کریم کو اس راستے سے ہٹایا جائے۔ ابو طالب کے ذریعے سے دباؤ ڈالا گیا، مختلف قسم کی لالچیں دی گئیں اور دھمکایا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ آپ دنیا کی کیا لالچیں دیتے ہو، سورج اور چاند بھی لا کر کے میرے ہاتھوں پہ رکھو تو بھی میں اپنے مشن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آخر انہوں نے سوچا بھلا کم از کم لوگوں کو پیغمبر کریم سے کاٹ دیں۔ پھر صحابہ کرام پر انہوں نے مظالم شروع کیے، خطرناک قسم کے مظالم، ہاتھ پاؤں باندھ کر کے، رسیاں ڈال کر کے، اور اوباش قسم کے بدماش بدگماش قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیتے کہ ان کو گھسیٹو گلیوں کے اندر۔ سننے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سوچتے بھی جائیں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوں تو ہمارا کیا حال بنے گا۔ زمین پر لٹا کر کے، سخت گرم زمین کے اوپر پتھروں پر لٹا کر کے، پھر سینے پر پتھر ڈالا جاتا، نیچے سے بھی تپش، اوپر سے بھی تپش، سورج کی تپش، مکے کی گرمی ویسے ہی سخت گرم۔ ان حالات کے اندر صحابہ کرام کے اوپر صرف اس جرم کی وجہ سے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات کیوں کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو، آپ ہمارے بھائی ہو بس۔ لیکن انہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکا، کس طرح سے مسلمان ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو ایک حضرت امیر حمزہ کسی نہ کسی موقع پر جا کر کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، یار بتاؤ تو صحیح کیا کریں، کس طرح کیا ہونا چاہیے۔ پیغمبر کریم کے پاس جاتے، جہاد کا، جنگ کا حکم تھا نہیں ابھی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صبر کریں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ صلہ بدلہ اچھا دیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں پیغام آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، حبشہ کے اندر ناانصافی نہیں ہوتی، وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی وہ رحم دل بھی ہے اور منصف آدمی بھی ہے۔ تو صحابہ کرام ایک حساب سے تو خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے یہاں سے جانے کی، لیکن ساتھ ساتھ پریشانی بھی، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، جہاں یہ پیدا ہوئے، پوری زندگی یہاں گزاری، ابھی اسی گھر کو، اسی مکہ مکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے اور جائیں، کہاں جائیں؟ اس جگہ پر جہاں نہ ان کا کوئی گھر ہے نہ ہی کوئی جان پہچان ہے، راستے کے خطرات بھی ہیں،
सवारियों का इंतजाम भी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा, औरतें भी साथ हैं, औरतें भी साथ हों, कुछ बच्चे भी साथ हों और हालात ऐसे खतरनाक हों, लेकिन सब कुछ करने के लिए तैयार हैं ईमान बचाने के लिए। आखिर बेचारे चल पड़े, चलते चलते कई दिनों तक मुसलसल सफर कर रहे हैं और हर वक्त खतरा भी है। आराम करते हैं तो आराम भी आसानी से नहीं होता, पीछे से खतरा है दुश्मन आ न जाए, उनको पता न लग जाए। चलते चलते आखिर हबशा के अंदर पहुंच गए, आज के जमाने में इसको इथोपिया कहते हैं। वहां पहुंच गए, कोई कहां जाकर के आपस में रहने लगे। वही मौका मुनासबत से कोई मजदूरी मिलती, कहीं किसी की मजदूरी करके और घर के लिए 2-4 नवाले खाने के लिए आते हैं। और कुछ अरसे तक जैसे ही ये वहां रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का इजहार किया कि अल्लाह के फजल व करम से अभी हम रोजमर्रा की इन परेशानियों से बचे हुए हैं। मक्के में रोजाना कोई न कोई बदबख्त आता था, कोई कोड़ा मारता, कोई रस्सी मारता, कोई गाली बकता, कोई मुक्का मारता, कोई पत्थर मारता। अभी कम से कम यहाँ सुकून के साथ तो रह रहे हैं, जो जिक्र व अज़कार अल्लाह के नबी ने दिया था उसी में मशगूल हैं। मक्के वालों को जब पता लगा कि ये वहां सुकून के साथ रह रहे हैं तो फिर इनको यहाँ जलन हुई, ये कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने पीछा किया, आपस में मशवरा किया क्या करना चाहिए। फिर सब शैतानी चेलों ने आपस में मशवरा किया कि इनको ख़त्म करना चाहिए, इनकी ये सुकून नहीं होना चाहिए। क्या करें, वहाँ तो हुकूमत भी और है, हमारी जान पहचान भी नहीं है, क्या किया जाए। सब ने मुत्तफ़िका मशवरा किया कि सारे लोग चंदा करो, पैसे जमा करो और पैसे जमा करने के बाद अजीब किस्म के जो आला उम्दा किस्म के तोहफे तहाफ़े गिफ्ट हैं वो लेकर के वहाँ ले जाओ। बादशाह को भी दे दो, लेकिन बादशाह से मुलाकात से पहले उनके वजीरों के साथ मुलाकात करो। हर वजीर को जाकर के तोहफा दो और उसी को एतमाद में लो और इनकी बुराइयां उनके सामने पेश करो ताकि वो भी इनसे नफरत करने लगे। फिर तुम जब बादशाह के मजलिस में आओगे तो फिर आपके साथ साथ आप वो वजीर भी आपकी हिमायत करेंगे। यानी इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम का चिराग बुझाने के लिए काफिर आपस में कितने सख्त हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि इस्लाम को मिटाने के अंदर सबसे ज्यादा जो मुखलिस थे ना इस्लाम को मिटाने में, वो मक्के के लोग थे। और इस्लाम जो कमजोर था ना, सबसे ज्यादा आज तक वो मक्के के जमाने में कमजोर था। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा पावर वाले, ताकत वाले और दिली जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं काफिर, और इसके मुकाबले में मुसलमान बहुत ज्यादा कमजोर। लेकिन इसके बावजूद उस जमाने में भी इतने पावर वाले, इतने यानी अपने जज्बे के साथ लड़ने वाले जब इस्लाम को मिटा न सके, तो आज के भी जो किराए के लोग हैं ना, ये भी इस्लाम को मिटा नहीं सकते इंशाअल्लाह। एक आदमी अपने जज्बे से काम करता है, उसमें डरता नहीं है। जो किराए पर काम करता है वो बहुत डरते हैं। जैसे आजकल जो भी मुसलमान हुक्मरान मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, ये किराए पर उनसे पैसा लेते हैं। जैसे परवेज ने खुद लिखा था कि मैंने पाकिस्तान से इतने इतने लोगों को, सैकड़ों लोगों को अमेरिका को डॉलरों के एवज में बेचा है, उसने अपनी किताब में लिखा है बाकायदा। तो जब उन इखलास के साथ इस्लाम को मिटाने के चक्कर में थे लोग, वो कुछ नुकसान न दे सके तो ये किराए के क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देनी है, ये हमारा इम्तिहान है। खैर, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इकट्ठे हो जाओ और किसी तरह से इनको मिटाएं। चंदा जमा किया,
اور کتنی زبردستی کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، پھر بھی ہمارے روشن خیال مسلمان، کالج اور یونیورسٹی کے مسلمان اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ ظالم، تمہاری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلتا کفر تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ ہمیشہ ہر زمانے میں تاریخ کو دیکھو، کفر ہمیشہ تلوار سے پھیلا ہے۔ کافر بنانے کے لیے لوگوں پر زبردستی کی جاتی ہے، مسلمان بنانے کے لیے کبھی بھی زبردستی نہیں ہوتی، دعوت ہوتی ہے۔ پیغمبر کریم کے پاس ایک باپ آیا، صحابی، اللہ کے رسول میرا بیٹا مسلمان نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کر سکتے، دعوت دو بس۔ پھر بھی مسلمانوں کو تانا دیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، نہیں، کافر ہمیشہ تلوار چلاتے ہیں، کافر ہمیشہ بدماشی کرتے ہیں۔ آج کل طالبان وغیرہ دیکھو، پوری دنیا کا کفر تو کفر، مسلمان جو کافروں کے چمچے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہاں افغانستان کے اندر جتنے مظالم ہوئے ہیں امریکہ سے زیادہ تو پاکستانیوں نے کیے ہیں۔ سارا امریکہ کے جو بھی یہ بمبار جہاز جاتے تھے پاکستان سے اڑ کر کے جاتے تھے۔ ملا عبدالسلام ضعیف کو پاکستانی فوج نے گرفتار کر کے اور امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ خیر، تو اسلام کو ہمیشہ امن کا ذریعہ بنا ہے اور اسلام سلامتی کا ذریعہ بنا ہے۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے بہت سارے تحفے تحائف اکٹھے کیے کہ جاتے ہیں ان کے پیچھے۔ چلتے چلتے جا کر کے حبشہ پہنچے۔ حبشہ میں وزیروں کا پوچھا کہ بادشاہ کے خاص لوگ کون ہیں، بتایا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ جا کر کے ان کے ساتھ ملاقات کرنے لگے اور ان کو بتایا کہ ہمارے علاقے کے کچھ دہشت گرد آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ کیوں؟ ان کے اندر کیا خرابی ہے؟ بڑا فتنہ مچایا ہوا ہے اور فسادی قسم کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے بھائیوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، باپ کے ساتھ چچاؤں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، اس وجہ سے وہ یہاں آئے ہیں۔ ہمیں ان کے باپ داداؤں نے چاچاؤں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لے آؤ۔ تو بات اچھی تھی، وزیروں نے بولا یہ تو بات مناسب ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا مجرم ہے تو آپ کے حوالے کریں گے۔ اس طرح سے مختلف وزیروں سے ملاقاتیں کر کے اور ان کو اعتماد میں لیا۔ بادشاہ نجاشی کے پاس آئے، آ کر کے اس کی مجلس میں جیسے پہنچے تو یہی باتیں کی۔ تو وزیروں نے بھی ساتھ میں بولا کہ ہاں بادشاہ سلامت، یہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں، مناسب اور عقل والی بات ہے، اگر ان کے مجرم ہیں تو قانون ہے مجرم کو واپس کرنا چاہیے، یہ وہاں سے بھگوڑے بن کر کے بھاگ کر یہاں آئے، ان کو واپس کریں۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ کم از کم میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ بادشاہ عیسائی تھا، عالم تھا اور بڑا منصف نیک انسان تھا نجاشی۔ تو ان کو بلایا، ابھی جیسے ہی ان بیچاروں کے پاس یہ پیغام آیا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، یہ ڈر گئے، ابھی کیا کریں؟ وہاں تو چلو ٹھیک ہے، اپنا خاندان تو تھا، اپنی قوم تو تھی، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تو تھے، آپس میں مشورے کرنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا، اس نے بولا کہ دیکھو ہم وہاں جو تکلیفیں کاٹتے تھے اسلام کی وجہ سے، اسی اسلام سے ہٹنا نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بھلے کٹ جائیں، جو مقدر میں لکھا ہوگا ہوگا، بادشاہ ہے تو کیا ہے، حکومت ہے تو کیا ہے، لیکن ہم ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، جو پیغمبر کریم نے ہمیں دین دیا ہے اسی کے مطابق ہی کام کریں گے۔ بادشاہ کے پاس آئے،
ابھی وہاں بادشاہی محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، اور یہ مکے والوں کے اسلام کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن عمر بن عاص والے بھی بیٹھے ہوئے، عبداللہ بن ابو ربیعہ یہ اور عمر بن عاص۔ ادھر سے مسلمان بھی آ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ، اس کے جو وزیر ہیں وہ بھی اور یہ مکے کے مشرک بھی بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی ٹائم پر انہوں نے بولا کہ اب یہ تو ہمارا کام ہو گیا، بس اسی ہی بات پر ہم اسی مسلمانوں کو پکڑائیں گے کہ انہوں نے بادشاہ کا احترام نہیں کیا، بادشاہ کی توہین کی ہے، جو ہمیشہ سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ ہاں بولو، بات کرو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ اس طرح کے گندے لوگ ہیں، ایسے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ پڑا ہے اور گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے، بیوی ہمارے مذہب پر ہے، انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور بے دین ہو گئے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ایک ہمارے پاس کوئی بندہ آیا، اسی کی دوستی میں آ کر کے ایسا کر رہے ہیں، بہت کچھ باتیں کی، اور یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کے باپ اور داداؤں نے، چاچاؤں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمارے حوالے کرو۔ تو بادشاہ نے بھی سرسری جب بات سنی تو یہ مسلمان خاموش تھے۔ بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے، ان کو پکڑو، دے دو ان کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں کا بادشاہ انصاف والا ہے، یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ حیران ہو گیا بادشاہ، اچھا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بولا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اچھا کون اللہ کا نبی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آپ کو کیا پڑھایا ہے، سمجھایا، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں بتلائیں ان کو۔ فرمایا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو، بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جو ہم میں طاقتور ہوتا تھا غریب کو کچل دیتا تھا، جو کمزور ہوتا تھا اس کو ہم غلام بنا دیتے تھے، رشتوں کی، بہن بھائی کی، عزیز و اقارب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، انصاف ناانصافی کو کوئی کچھ ہم اہمیت نہیں دیتے تھے، ظلم و ستم ہر گھر کے اندر چلتا رہتا تھا، اور مہمانوں کا کوئی ادب احترام نہیں کرتے تھے، اخلاق اور شرافت کیا ہے اس کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس اللہ کے نبی نے آ کر کے ہمیں سمجھایا کہ ماں کا بھی ادب احترام کرنا ہوتا ہے، بہن کا، بیٹی کا ادب احترام کرنا ہوتا ہے، بیٹی کو زندہ دفن کرنا بڑا خطرناک قسم کا جرم ہے۔ آپ کو پیدا کرنے والا اللہ، تو سجدہ اور آپ کی پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے، اسی کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں۔ تو یہ ساری باتیں وہ عالم تھا، سنی، اور اسی ٹائم پر ان کو بولا کہ یہ آپ کے حوالے نہیں کیے جا سکتے، جس کام کے لیے آپ آئے ہو واپس چلے جاؤ، اور ان کو حکم دیا کہ آپ جا کر کے آزاد جہاں رہتے ہو بھلے جا کر کے رہو۔ یہ چہرے اتر گئے، وزیر بھی پریشان، یہ خود اتنا دور سے سفر کر کے آئے، یہ بھی پریشان، ابھی کیا ہوگا؟ جا کر کے پوری رات پھر مشورے کرتے رہے، کیا کریں کیا کریں۔ پھر کہنے لگے کہ کل جا کر کے ایسا وار کرتے ہیں کہ بادشاہ ان کی بوٹی بوٹی کر دے گا، اور ابھی ان کو کوئی بچنے کا امکان نہیں ہوگا۔ تو انہی میں سے، مشرکوں میں سے کوئی بولتا ہے یار اتنا بھی تو ظلم نہ کرو، ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ہیں تو ہمارے قوم کے، آپ اتنی سختی نہ کرو۔ ہاں ان کو نکال کر کے لے جاتے ہیں واپس، لیکن اتنا بھی نہ کرو کہ ان بیچاروں کا نام و نشان مٹ جائے، اتنا ظلم ہو ہمارے سامنے۔ بولا نہیں، انہوں نے ہماری اتنی بڑی بے عزتی کروائی ہے، اتنا دور سے آئے ہیں، اتنا خرچہ کیا ہے۔
پھر دوسرے دن آ کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، سب سے اہم ترین چیز کسی کے سامنے ہوتی ہے اس کا مذہب، اس کا نبی۔ یہ آپ کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میرے نبی کو گالی دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر بلایا دربار کے اندر، بولتا ہے کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور اگر آپ کے پاس کچھ قرآن ہے جو کچھ انہوں نے پڑھ کر کے آپ کو سکھایا ہے وہ بتلاؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کچھ آیتیں تلاوت کی، تو جیسے ہی وہ سنتا گیا تو ڈھیلا پڑ گیا، بالکل ٹھنڈا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تعلیم تو ایک ہی طرح کی ہے نا، یہ تو پھر لوگوں نے اس کو بگاڑا ہے نا۔ پھر کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا رسول کہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بندہ ہے، روح من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک پھونکا ہوا روح ہے جو فرشت نے آ کر کے ماں مریم کے سینے پر اس کو پھونکا تھا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ معجزے عطا کیے تھے۔ تو یہ نجاشی روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اور پھر ان کو بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ ابھی نکل جاؤ، کافروں کو، مشرکوں کو، نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اگر دوبارہ یہاں میرے پاس آئے ہو تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اور جتنے ہدیے تحفے آئے تھے سارے کے سارے ان کو واپس کر دیے کہ واپس نکل جاؤ یہاں سے، بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پھر یہ مسلمان وہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو اسی وجہ سے پھر کچھ لوگ حکومت کے دشمن بن گئے کہ شاید نجاشی نے اسلام ہمارے مذہب عیسائیت کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر انہوں نے بغاوت کی، بغاوت کرتے کرتے اتنے قدر کہ حکومت کے خلاف نکل پڑے، ہم اس کو گرائیں گے، توڑیں گے، انہوں نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی وہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر ہماری حکومت نے مذہب کو چھوڑا ہے، کافر کہتے ہیں، تو ہم حکومت سے ٹکرائیں گے۔ اور آج کے مسلمان ہیں اور حکمران اگر یہودیت کو مسلط کرتے ہیں، عیسائیت کو، قادیانیت کو مسلط کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں غیرت نہیں آتی کہ ان کے خلاف میدان میں آئے، زبان نہیں چلاتے، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوتا ہے یار؟ صرف زبان چلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کم از کم برے کو برا تو کہو، حرام کو حرام تو کہو کم از کم۔ آنے سے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ ہم حج کو مہنگا کر دیں گے، مشکل بنا دیں گے، 2.25 لاکھ والا 4.5 لاکھ پہ چلا گیا۔ آنے سے پہلے بولا تھا کہ ہم قادیانیوں کے لیے آسانی کریں گے، کرتار پورا بارڈر کھول دیا، اور وہاں قادیان سے لے کر کے یہاں تک فیصل آباد تک اور ان کے ربوہ تک ان کا آنا جانا صرف 5,000 روپیہ، پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف 5,000 روپے دے دو، آؤ جاؤ۔ حج 2-2.5 لاکھ والا 4 لاکھ، اور قادیانوں کے لیے، کافروں کے لیے کتنی آسانیاں۔ آتے ہوئے ہی اعلان کیا کہ ہم 1100 سینمائیں بنائیں گے، سینما بنائیں گے، اور ان کے لیے اگر کوئی گرجا بنانا ہے تو اس کے لیے سرکاری فنڈ سے، آپ کے میرے جیب سے جو پیسہ جاتا ہے اسی سے ان کے لیے مندر بن رہے ہیں، گرجے بن رہے ہیں۔ اور آج تک کوئی ایک مسجد بنائی ہے؟ اور کتنی مسجدیں گرائی ہیں ان کا حساب لگاؤ۔ اور مسلمان ہیں کہ نہیں بس جو ہونا ہے ہو رہا ہے، ہونے دو۔ تو خیر، تو ان لوگوں نے یہ پھر پلاننگ کی اور سازش کی کہ نجاشی نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، ابھی نجاشی کو حکومت سے ہٹاؤ۔ ابھی یہ بیچارے
اسی بادشاہ کے سہارے پہ رہ رہے تھے ظاہری لحاظ سے، تو دعائیں کرنے لگے، اے اللہ اس بادشاہ کی مدد فرما۔ اتنے میں جنگ شروع ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے بولا آپس میں کہ میں جا کر کے معلومات کرتا ہوں کہ کون ہارا کون جیتا، اور وہاں پہنچنے کے لیے لازمی تھا کہ بیچ سے کوئی دریا تھا، اس کو کراس کرنا ہے، اس دریا کے کراس کے بغیر پتہ نہیں لگتا۔ تو اس بیچارے نے ایک مشکیزہ پانی کا اٹھایا، اس کو ہوا بھر کر کے سینے پہ باندھا، اور اسی کے ساتھ تیرتے تیرتے دوسری طرف گئے۔ زبیر بن عوام کا نام آتا ہے کتاب میں۔ وہاں اسی نے واپس آ کر کے بتلایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نجاشی جیت گیا اور دشمن ہار گیا۔ پھر یہ خوشی منانے لگے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ادھر سے یہ تو حبشہ کے حالات، ادھر سے حالات ایسے عجیب تھے کہ وہ ظالم پھر بھی خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ جب یہاں سے واپس آئے تو اور ذلت اور رسوائی کا سامنا، یار ہم نے خرچہ بھی اتنا کیا، محنت بھی اتنی کی، اور وہاں عزت تو نہیں الٹا بے عزتی ہو گئی اور واپس آ گئے، ابھی کیا کریں؟ مشورے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکا رہے ہیں کہ عمر تیری جوانی کس کام کی ہے؟ تو ویسے عام کاموں کے اندر تو بڑا بہادر ہے، یہ ہمارے دین کے اوپر حملہ کر رہا ہے، محمد اس کو تم کچھ کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا واقعی یہ روز روز کے جو جھگڑے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ہر گھر کا ماحول، ہمارے شہر کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے خاندان کا ماحول عجیب بن گیا ہے، اس وجہ سے آج میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور تلوار اٹھائی، چل پڑا، میں جا کر کے پیغمبر کریم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ یمکرون ویمکر اللہ، ان کی بھی پلاننگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی پلاننگ ہے، بڑے روب تاب کے ساتھ نکل کر کے آ رہا ہے، میں نبی پاک کو قتل کروں گا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ اللہم اید الاسلام بعمر بن ہشام اور بعمر بن خطاب، یا اللہ ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ آج کل کے ملے قسم کے لوگ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، نہیں ہمارا پیر ہے نا، یہ سب کچھ ہے، یہی مشکل کچھ ہے، بس اس کے پاس جاؤ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ظالم تمہیں شرک سکھاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا؟ سارے انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر کے پاس جاؤ، وہ آپ کی مشکل حل کرے گا۔ تو پھر اس زمانے کے مشرکوں کے اندر اور آج کے تم مسلمانوں کے اندر کیا فرق ہوا؟ وہ ایک بت کو پوجتے تھے، تم ایک مردہ انسان کو پوجتے ہو۔ وہ پتھر سے مانگتے تھے، تم مٹی کے ڈھیر سے، قبر سے مانگتے ہو۔ جس سے قبر والے کے پاس مانگتے ہو وہ خود اللہ سے مانگنے والا ہے۔ یہ حضرت عمر نکلا تو راستے میں ایک بزرگ ملا، کہاں جا رہا ہے؟ نعیم۔ عمر کیا ہے؟ خیر تو ہے، تلوار نکالا ہوا ہے، جوش جذبے میں لگ رہا ہے، چھوڑو آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کو۔ اس نے بہت اس کو گھمانے کی کوشش کی کہیں اور چلا جائے، لیکن یہ مان نہیں رہا تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائے گا ہی، تو پھر اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے بولا کہ پہلے پیغمبر کریم کو چھوڑو، اپنے گھر میں تو دیکھو کیا مطلب، کیا کہہ رہا ہے؟ ارے تیری بہن بھی اسی کے مذہب پر آ گئی ہے، فاطمہ۔ اسی ٹائم پر غصے میں، وہ جو غصے کا رخ ایک طرف تھا، اس صحابی نے بڑے عجیب انداز سے اس کو پھیر دیا۔ ابھی یہ چلا گیا گھر کی طرف، بہن کی طرف۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچتا ہے تو اندر والے محسوس کر لیتے ہیں اندر استاد پڑھا رہے ہیں، اور یہ میاں بیوی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ، سعید اور خباب۔
دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ یہ پھر انشاءاللہ واقعہ لمبا ہو جائے گا اگلے جمعے میں انشاءاللہ۔ تو ان حالات کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دو۔ آج ہم کھانے پینے کے لیے، نوکری کے لیے تو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، اور بیوی بچوں کے لیے تو بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے پیسہ بھی آ جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، ٹائم بھی لگا دیتے ہیں، کسی کے دور سے دور آدمی کے ساتھ دوستی کرنی پڑے تو وہ بھی کرنی پڑتے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر پیسے کے اندر رکاوٹ اپنے بھائی کو سمجھتے تو بھائی کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے تیار کہ نہیں مجھے یہ مقصد چاہیے۔ تو آپ نے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، نعوذ باللہ۔ ذرا سی لالچ آئے اسلام کو بیچ دیا، ایمان کو بیچ دیا، ذرا سا خوف محسوس ہوا اسلام کو، ایمان کو بیچ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان تب قبول ہوگا جب تمہارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز کا ہو۔ صحابہ نے کیا کیا ہے؟ یہی تو بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مختلف قسم کے حالات آئیں گے، کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی کیسے حالات، کبھی کیسے حالات، مال چلا گیا، جان چلی گئی، لیکن ایمان کو بچانے کا جذبہ ہر وقت ہوگا تو ایمان بچ سکے گا۔ اگر نہیں، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، تو ان کی اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو، زندگی کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا